جی اطہر خان. تو زاہد خان صاحب کی تعلیمات کے توسط سے میرا خدا کی ذات سے ایک زندہ تعلق ہے. خدا کی ذات سے میں مل چکا ہوں. مجھے براہ راست بھی رہنمائی ملتی ہے خدا سے، جنتوں سے، فرشتوں سے. اور جناب محترم قبلہ زاہد علیہ السلام کو میں اپنا مسیح زماں مانتا ہوں. اور ان سے میرا براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، انٹرنیٹ پہ ملاقات ہوئی تھی. تو جو میں نے ان سے باتیں پوچھی تھیں وہی آپ کے من میں ہوں گی تقریباً، کہ جی اگر آپ خدا سے مل سکتے ہیں تو کیا میں مل سکتا ہوں؟ یا یہ مذہبوں کی کیا یہ گیم ہے؟ کیا سمجھ نہیں آتی؟ اسلام کے 72 فرقے ہیں، عیسائیت کے اتنے، ہندوؤں کے لاکھوں خدا، اتنے مذہب پوری دنیا میں، تو ہو کیا رہا ہے؟ روحانیت کا کچھ صحیح سمجھ نہیں آ رہی. تو انہوں نے مجھے یہی فرمایا تھا کہ اگر میں مل سکتا ہوں خدا کی ذات سے تو کوئی بھی مل سکتا ہے. یہ 6 چابیاں آپ کے اندر ہی خدا نے رکھ دی ہیں. جو راز الہی انسانیت کو انبیاء، فقراء، درویش، اولیاء کرام نہیں بتا سکے یا نہیں بتائے انہوں نے، یا یعنی سینہ بہ سینہ وہ بتاتے رہے، وہ تمام انسانیت کا حق تھا کہ انہیں پتہ چلتا. وہ اس نسل میں نہیں تو اگلی نسل میں لوگ سمجھ جاتے، اس سے نہیں تو 2 4 10 نسلوں میں سمجھ ہی جاتے، خدا کے راز الہی اپنا ہی لیتے، خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ جاتا. یعنی کہ ہر شخص کا خدا سے یہی زندہ تعلق ہوتا جو محترم زاہد خان صاحب کے توسط سے ہمارے 40 انبیاء یا حضور کے جتنے بھی ہزاروں ماننے والے ہر سال خدا کا دیدار الہی کرتے ہیں. تو یہ ہر انسان کا بڑی صدیوں پہلے ہی یہ خدا سے ایک زندہ تعلق قائم ہو جاتا، تو آنے والی نسلوں کے لیے آسانی ہو جاتی. آج میں اور آپ ہم خدا کی بادشاہت کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں. اچھا نہیں ہو سکا، کچھ بھی ہوا ماضی میں، حضور نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، 1 1.5 منٹ کے میسج میں تو سارا نہیں بتایا جا سکتا. اب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا، یہ کوئی بھی شخص اپنا روحانی اندھا پن دور کر لے تو اس کو خدا کی ذات کا دیدار ہو جاتا ہے. جن جن چیزوں پہ آپ ایمان رکھ کے بیٹھے ہیں نا، یعنی کہ ہر مذہب میں آپ اسلام سے ہیں تو اسلام کی بات کر لیتے ہیں، آمین باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ. یہ ایمان کا ایک درجہ ہے کہ بس پازیٹیوٹی سے ایمان لے آؤ. عیسائی بھی ایسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا پہلے مانو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، باقی باتیں بعد میں. اسی طرح سے سارے مذاہب کی ہے کہ بس مان لو، اس کے بعد پھر سفر. لیکن مان لیتے ہیں، آگے سفر کوئی نہیں کرتا، ورنہ پھر بھی کچھ نہ کچھ رہنمائی ہو جائے. تو زاہد خان صاحب وہ آپ کو ان معرفت الہی کے رازوں سے آگاہ کرتے ہیں جو انسانی پہلے نہیں جانتی تھی، خدا کے بارے میں بھی، انسان کے اپنے بارے میں بھی، اور ان جہانوں کے بارے میں بھی جہاں سے ہم آئے ہیں اور جہاں ہم نے جانا ہے. تو ان کے لیے تعلیمات تو پڑھنی پڑیں گی کہ تعلیمات اور وہ راز الہی ہیں کیا. اس میں آپ ایک ایک چیپٹر پڑھیں، اور ہر کتاب کا جو بھی آپ مطالعہ کر رہے ہیں اس کو سن کر سمجھ کر ان کو دل میں بھی اتارنا ضروری ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے. ان تعلیمات کو جیسے اب قرآن پڑھتے ہیں نا جی، 30 کے 30 پارے، عربی سمجھ آئے نہ بس پڑھتے رہو تاکہ ثواب ملے اس کا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے رسم یہ شروع ہوئی ہے. ان تعلیمات کا مطالعہ کرنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے، اس کے بعد ان کو دل میں اتارنا ہے. ان سے آپ کی روحانی حصے کھلیں گی. اور دوسری یہ پازیٹیوٹی ہے کہ جس طرح سے آپ نے اپنے انبیاء پہ، پچھلے انبیاء پہ ایمان لائے ہیں پازیٹیوٹی کے ساتھ، اسی طرح سے محترم زاہد خان صاحب پر بھی آپ کو ایمان لانا ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں. تیسری چیز یہ ہوگی کہ جس طرح سے زاہد خان صاحب آپ کو گائیڈنس دیں گے ان پر عمل بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر میں حاضر ہوں، آپ کو ٹائم بھی دے سکتا ہوں، آپ کے لیے بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی سوال ہوگا تو اس کا میں جواب بھی دوں گا. تو آپ کو زاہد خان صاحب کی تعلیمات کو پڑھنا ہے، ان کی بیعت کرنی ہے، اس کے بعد ان تعلیمات کو سن کر سمجھ کے دل میں اتار کے انسانیت کی بھی رہنمائی کرنی ہے. ان 3 چیزوں کا وعدہ آپ کو زاہد خان صاحب کو دینا ہوگا روبرو، کیونکہ وہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، اس دنیا میں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کی زاہد خان صاحب سے بات کروا دیتا ہوں. یہ تو ہو گیا میری طرف سے جو میں کر سکتا ہوں. اب اگر آپ چاہیں تو اپنا مائک آن کر لیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھنا چاہیں تو پلیز ویلکم ٹو آسک.
ایک سوال ہے میرے دل میں جو کل سے میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. کل مجھے ٹائم نہیں ملا کیونکہ کل میں جرمنی کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. ابھی پاکستان ایمبیسی سے میں کاغذ سے وغیرہ سارا کچھ کلیئر کروا چکا ہوں. تو میرے دل میں یہ سوال ہے کیا میں خان صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ کس حوالے سے؟ ان کو دیکھ سکتا ہوں، ان سے کوئی نہ کوئی بھی بات کر سکتا ہوں جو میرے دل میں یا ہے وہ ان سے. ہاں جی بالکل، اتوار کو آپ تشریف لائیں. اتوار کو پاکستان کے شام 4 بجے میں آپ کو زوم لنک بھیج دیتا ہوں. وہ جیسے اسکائپ ویڈیو کال ہوتی ہے نا، ایسے ہی زوم لنک بھی ایک ویڈیو کال ہوئی. پاکستان میں ہمارے سارے ممبر یوز کرتے ہیں. تو آپ اس لنک سے جوائن کیجئے گا اور لیکچر ختم ہونے کے بعد آپ اپنا حضور سے سوال کر لیں. حضور وہاں پہ لائیو سوال بھی لیتے ہیں لیکچر کے اینڈ پہ. تو آپ کسی اچھی جگہ پہ بیٹھیے تاکہ آپ کا نیٹ ورک ٹھیک طرح سے چلے. ٹھیک ہے سر میں آج تو امبیسی میں ہوں نا، امبیسی سے میں نکل چکا ہوں. ٹھیک ہے، اتوار کی ہاں جی میں اتوار کی بات کر رہا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں، اتوار والے دن میں گھر ہی ہوتا ہوں سر. تو انشاءاللہ خدا نے چاہا تو میں 22-23 دنوں میں انشاءاللہ جرمنی آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو آپ کون سی جگہ پر ہوتے ہیں یورپ میں؟ میں تو ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہوں. اور زید خان صاحب؟ وہ جرمنی میں ہوتے ہیں. اچھا جرمنی میں. چلے ٹھیک ہے، میں نے جرمنی ساکا جانا ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی. آپ اصل میں حضور سے جرمنی میں بھی جائیں تو وہاں پر سیکیورٹی ایشوز ہیں. حضور براہ راست تو نہ ایڈریس کسی کے پاس ہوتا ہے، نہ کوئی ملنے کی اجازت ہوتی ہے. اتنی پولیس ہی ان کے ساتھ اتنی ہوتی ہے سیولینز میں کہ ان کو الاؤڈ نہیں ہے. کسی 5 جانی ان پہ حملے ہو چکے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے جو لازمی آپ حضور سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کام کے لیے حضور نے میرا نمبر انٹرنیٹ پہ دیا ہوا ہے کہ کوئی کسی کا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو میں حضور کی اجازت سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کوئی سوال ہے جو آپ حضور سے اس اتوار کو پوچھنا چاہتے ہوں، آپ مجھ سے پوچھ لیں. اگر آپ کو جواب سے مطمئن نہ ہو تو اتوار کو پھر حضور تو ہوں گے ہی آپ کو جواب دینے کے لیے. میرے دل میں یہ سوال ہے، میں چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو قادیانی لوگ ہیں، مرزائی لوگ ہیں، ان کا کیا سسٹم ہے؟ سسٹم سے مراد ان کا کیا دین ہے، ان کا کیا حساب کتاب ہے؟ یہ تو مرزا مسعود کو مانتے ہیں. اچھا اور ان کی مطلب پوچھنا چاہتا ہوں یہ مرزائی کون لوگ ہیں؟ اچھا، اب آپ اپنا مائک بند کر دیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں جی، مرزا غلام احمد صاحب کو یہ نبی مانتے ہیں. یہ تو اب تعلیمات انٹرنیٹ پہ بھی، بکس لائبریری میں بھی پتا ہے، بچے کو پتا ہے کہ مرزا صاحب کون ہے. گو اس پہ ان پہ گالیاں کستے ہیں جو بھی. تو جو زاہد خان صاحب کی تعلیمات اور مشاہدات سے ہمیں پتا چلا ہے، اور میں تو خود بھی انہیں عالم اربا میں مل چکا ہوں مرزا صاحب کو، یہ خدا کے ایک نبی تھے. لیکن انہوں نے بھی وہی کام کیا جو پچھلے انبیاء کر گئے کہ انہوں نے خدا کے راز الہی نہیں بتائے، اور اسلام کے دائرے کے اندر یعنی کہ عشق مصطفیٰ میں انہوں نے اپنے مشن کو مکمل نہیں کیا. ورنہ اگر وہ راز الہی بتا دیتے جن کا انسانیت کا پتہ چلنا انسانیت کو ضروری ہے، اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ انسانوں کو خدا کے راز الہی ملیں، اگر وہ بتا جاتے تو بھی خدا کی بادشاہت کا زمانہ شروع ہو جاتا. تو بالکل جی، انہیں خدا نے چنا تھا. ان جسے یہ امام مہدی کہتے ہیں نا جی مسلمان، یہ وہ ان کے امام مہدی تھے. وہ آئے، آ کے چلے بھی گئے، لیکن کام خدا کا پھر بھی نہیں ہوا. تو یہ ان کا یہ تعارف ہے جو مختصر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کال پہ. پھر زاہد خان صاحب کے اس مشن میں آپ کو کوئی ٹھوکر نہ لگے، اس لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا کی ذات نے تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے. نیا دور ہوگا، نئی زمین نیا آسمان جس کا محور خدا کی ذات ہوگی. یعنی کہ نیا آسمان سے مراد کہ نئی تعلیمات، نیا دور آئے گا، اور نئی زمین نئے لوگ آئیں گے جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو میں یوں بتا رہا ہوں کہ زاہد خان صاحب کسی اسلام سے، عیسائیت سے، یہودیت سے، جماعت احمدیہ سے، ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ خالصتاً روحانیت کا وہ علم، وہ راستہ بتا رہے ہیں جس سے انسانیت کو خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے، انسانیت کا اندھا پن دور ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا تعارف ہے، تاکہ آپ کو ٹھوکر نہ لگے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، یا کہ اسلام کی کوئی نئی شاخ، کوئی سرا، کوئی جڑ نہیں ہے، تو نہ ہی ہماری کوئی ایسی جماعت ہے جس طرح سے جماعت احمدی ہے نا جی، چندہ لیتے ہیں یا آپ کو کوئی لالچ دیتے ہیں۔ ہمارا اس طرح کا لین دین کا کبھی بھی کوئی سرا نہیں ہوتا، یہ صرف روحانیت کا ایک پلیٹ فارم ہے جس سے لوگ انسانیت خدا سے مل رہی ہے اور رہنمائی لے رہی ہے۔ تو یہ ہے جی، اس میں دونوں طرف سے میں نے آپ کو جواب دے دیا، ٹھیک ہو گیا جی؟ سر ابھی ایک اور سوال ہے میرے دماغ میں۔ جی ایک شخص مسلمان ہے، ہاں، جی اس کو گمراہ کر کے دوسرے مذہب سے لے جانا، یہ کیا صحیح ہے؟ اس کا میں جواب دوں یا آپ کا سوال ابھی باقی ہے؟ میرا سوال کمپلیٹ ہو گیا، میرا یہی سوال ہے۔ میں نے بولا ایک مسلمان ہے، اس کو گمراہ کر کے دوسرے مذہب میں لے کے جا رہے ہیں، یہ سوال صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اپنا مائک آف کر لیں، شکریہ۔ دیکھیں جی، کسی شخص کو گمراہ کرنا، صحیح راستے سے بھٹکا دینا، یہ تو بہت ہی بری چیز، اور یعنی کہ سب سے بڑا نقصان ہے انسان کو، اس کے مالی نقصان سے بھی بڑا نقصان ہے، اس کی روح کا نقصان۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو گمراہی سے نکال کے سیدھے راستے پہ لا رہا ہو تو وہ اس کا فائدہ کر رہا ہے۔ اگر وہ شخص اپنا فائدہ نہیں چاہتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گمراہ کیا جا رہا ہے، تو وہ شخص غلطی پہ ہے۔ اگر آپ جماعت احمدیہ کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی غلطی پہ ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں وہ بھی غلطی پہ ہیں، عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں وہ بھی، جس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ غلطی پہ اس لیے ہے کہ یہ تمام مذاہب انسانیت کو خدا کی طرف نہیں لاتے، بلکہ انسانیت کو اور اندھے پن میں دھکیلتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے انبیاء کی وجہ سے ہے، اور بس اپنے انبیاء کے دامن سے چمٹے رہو، خدا کو ٹینشن نہیں ہے، خدا کی ہمیں فکر نہیں ہے، بس وہ ہمارا نبی جانے اور خدا جانے، تو ہم بس اپنے نبی کا پلڑا پکڑ کے رکھیں تو وہ ہماری شفاعت کرا دے گا۔ اس شفاعت کی گیم میں، اس شفاعت کے اس آئیڈیا پہ ہر مذہب کے بانی رہنما جو ہیں وہ دھکے لگا رہے ہیں۔ عیسائیت کہہ رہی ہے عیسائی اکٹھے کرو، مسلمان کہہ رہے ہیں مسلمان اکٹھے کرو، جماعت احمدیہ والے چاہتے ہیں جی کہ جتنے ہو سکتا ہے بیعتیں کرو اور لوگوں کو احمدی کرو۔ ہر مذہب کی یہی گیم ہے، کیوں؟ تاکہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے ان سب کی شفاعت آگے کرانے کے لیے ہمارے نبی کھڑے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں، یہ ساری گمراہی پہ کھڑے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو آپ کے مذہب میں آ کے یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور آؤ تمہیں وہ راز بتاؤں جو تمہیں پہلے نہیں پتا تھے، تو وہ بندہ آپ کو خدا کی طرف سے آیا ہے تو کوئی نئی بات بتائے گا، پرانی نہیں۔ تو نئی باتیں، نئے راز الہی جو ہیں وہ خدا کی طرف سے آنے والے لوگ ہی بتاتے ہیں۔ پرانی باتیں اگر کسی بندے نے کرنی ہے، خدا کی طرف سے کوئی آئے، اب نیا آئے اور باتیں پرانی کرے، تو پھر وہ نیا نہیں، وہ پرانا ہی ہے۔ تو خدا کی جو دنیا ہے وہ نئے راز الہی سے آ رہی ہے۔ میرے خیال سے یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ سر ہم جدھر رہتے ہیں نا سر، اس شہر کا نام ہے تبار ہے۔ اچھا جی، ادھر مرزائی قادیانی احمدی یہ بہت ہیں، اچھا اور دوسرے نمبر پہ ہر تیسرے یا چوتھے یا پانچویں یا چھٹے دن بعد ہفتے بعد ایک نہ ایک مرزائی یا احمدی یا قادیانی مرتا ہے مسلمان کے ہاتھوں۔ اور جب عدالت میں یہ بات جاتی ہے، عدالت میں یہ بات نوٹ کر کے اس کو ٹھپ کے اس کاغذ کو الماری میں رکھ دیا جاتا ہے، یہ فلانے نے فلانے کو مار دیا اور یہ فلانے نے فلانے کو مار دیا جی وہ کافی ادھر ہی پڑی رہتی ہے، ان کا فیصلہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، جی وہ ادھر ہی بند ہو جاتی ہے، وہ ادھر ہی سیکھ کھا لیتی ہے ان کو اور ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے، ایسا کیسا ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔
کہنے کا یہ مطلب ہے مرزائی کیوں ایسا کام کرتے ہیں، مسلمان ان کو مارتے ہیں؟ اچھا جی، میں جواب دیتا ہوں آپ کے سوال کا. ٹھیک ہو گیا، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، پاکستان ملک جو ہے نا، وہ جس کانسٹیٹیوٹ کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں قانون اور مذہب دونوں کو آزادی ہوگی. یعنی جمہوریت کو اور مذاہب کو پوری آزادی ہوگی. ہر شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، تشریح کرے، پریکٹس کرے، ایکسرسائز کرے. اس جمہوری ملک کا نام ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان. کیا جی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب اس ملک کو جس آئین کو سامنے رکھ کے درخواست کر کے منتیں کر کے لڑائیاں جنگیں کر کے قربانیاں دے کے قائم کیا گیا، اس کی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اس ملک میں ہر مذہب کو پورا حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کرے، ایکسرسائز کرے، پریکٹس کرے. اچھا جی، اب اس آئین کے مطابق اس قوم کو چلنا چاہیے کہ آئین کے اگینسٹ؟ میں بتا دیتا ہوں، بالکل اس ملک کے بلکہ ہر ملک کے آئین کے مطابق اس قوم کو چلنا چاہیے. اب عیسائیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اسلام کی اپنے مذہب کی اپنے عقائد کے مطابق ایکسرسائز کریں، اپنے روایات، اپنے جو اہم دن ہیں، اپنی تعلیمات منائیں. وہ غیر مسلموں کو جتنے بھی ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، پاکستان میں جو مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو پورا حق ملنا چاہیے، چاہے وہ احمدی ہیں. اگر احمدی کہتے ہیں جی کہ ہمارا نبی ہے، مرزا صاحب ہمارے نبی ہیں، تو اسلام کا انسٹیٹیوشن یہ اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں تو کرتے رہیں. مسلمانوں کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ ان کو ان کے مذہب کی تبلیغ کرنے سے روکیں اور ان کا قتل کریں؟ یہ پاکستان کے قانون کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کو مسلمان ہونے پہ آپ کے اعتراض نہیں کرتا، مسلمان کیوں ہیں تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں ہونا چاہتا، تو اسلام یا مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو مجبور کرے. یہاں پر تو اس کو قتل کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، گھر جلایا جا رہا ہے. تو بھائی وہ اپنے تبلیغ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو، تمہیں نہیں سننی تم گھر جاؤ، ان کا قتل کیوں کرتے ہو؟ تو یہ ایک غلط عکاسی ہے اسلام کی. آپ کے نبی محمد صاحب نے جو اپنا اخلاق دکھانے کی کوشش کی، پھر رحمت للعالمین کا ٹائٹل، یہ جتنی بھی سیرت ہے آپ کے نبی محمد نبی اکرم کی، میں تھوڑا عزت سے نام لوں گا، وہ مسلمانوں میں دکھائی نہیں دے رہی. اگر اپنے نبی کی سیرت ہی یہ اپنا لیں تو یہ قتل و غارت، یہ جہالت بڑی دیر پہلے دور ہو جاتی. یہ اس چیز کا جواب ہے. ابھی ایک اور سوال آپ کی بات سے میں نے نوٹ کیا ہے. جی، آپ بول رہے ہیں نا قادیانیوں کو مارا جا رہا ہے، یہ کیوں مار رہے ہیں؟ آپ اسلام قبول کیا ہے، آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، آپ مسلمان کیوں؟ آپ کا یہ سوال میں کب سے سوچ رہا تھا. تو بات ایسی ہے نا، جب کسی ابھی میں مثال فار ایگزامپل آپ خان صاحب کے متعلق کوئی بات کرتا ہوں، آپ مجھ کے اوپر غصہ ہوں گے، لازمی بات ہے. بالکل نہیں. اور دوسرے نمبر پہ کسی مسلمان کے سامنے یا کسی نبی کے چاہنے والوں کے سامنے کوئی اس کے نبی کو گالی دے گا یا اس کے نبی کو برا بھلا بولے گا، وہ انتہائی برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے آخری نبی. اور دوسرے نمبر پہ اگر بات آ جائے، ہمارے ماں باپ کو کوئی ہمارے سامنے گالی دے یا کوئی گال گلوچ کرے، ہم وہ نہیں برداشت کر سکتے، وہ ہمارے نبی ہے. تو تیسرے نمبر پہ یہ بات رہی، فلانے نے فلانے کو کیوں مار دیا. ابھی آپ کوئی بات ٹھیک ہے تبلیغ کریں، وہ ہم نہیں منع کرتے. تبلیغ سے یہ مراد ہے جدھر مسلمان ہے وہی جگہ ان کو ملتی ہے تبلیغ کے لیے. آپ کے جو قادیانی کا ہے، مرزائیوں کا ہے، مکتب ہے، یا جو بھی ہے، مساجد ہے، جو بھی ہے، ادھر جا کے آپ تبلیغ کریں، ادھر جا کے جو بھی کچھ کرنا ہے کریں. مسلمان آپ کو کبھی بھی نہیں روکے گا، کیونکہ وہ امن چاہتا ہے.
اچھا جی، چلیں، یہ میں نے سمجھا تھا آپ کا سوال ہوگا، لیکن یہ تو آپ، میں سوال کے لیے بیٹھا ہوں، اگر سوال ہو تو میں اس کو جواب دوں، یہ تو آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے۔ آ، دیکھیں، میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ جو انسٹیٹیوشن ہے آپ کا، یا تو وہ چینج کر دیں، وہ مولویوں کے ہاتھ میں دے دیں۔ وہ انسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے ہر پاکستانی کو، وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جہاں مرضی جا کے تبلیغ کرے، وہ پورا ملک اس کا ہے۔ تو تبلیغ جو ہے اپنے گھر میں کرتے ہیں، یا تبلیغ وہاں جا کے کرتے ہیں جہاں لوگوں کو ان کا نہیں پتا ہوتا؟ تعارف کہاں کروایا جاتا ہے؟ جہاں پہ تعارف نہ ہو۔ تو ان کو آپ کا ملک، آپ کے ملک کا قانون حق دیتا ہے کہ وہ پورے پاکستان میں کہیں بھی جا کے تبلیغ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ دوسرا، یہ جو بات آپ نے کی کہ احمدی ہیں یا عیسائی ہیں یا کسی بھی ملک کا فرقہ مذہب کا کوئی شخص ہے، میں نے آج تک نہیں سنا، اور یہ آپ کی بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ نبی محمد صاحب کو گالی دے رہی ہے۔ میں نے آج تک نہیں سنا۔ وہ تو نبی محمد کو کہتے ہیں کہ ہمارا اصل نبی، جو بڑا نبی ہے، وہ نبی محمد صاحب ہیں، اور اس کی پیشین گوئی پہ مرزا صاحب ہیں، جو تمہارا امام تم میں سے آئے گا، وہ جو حدیثیں ہیں، اور پھر ان کے پاس 30 آیات ہیں قرآن سے، اور بھی بڑا کچھ ثابت ہیں۔ تو وہ ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ جب سامنے رکھتے ہیں، ان کے دلائل سن کے آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی کتابوں سے دلائل دے کے تو وہ آپ کے نبی کو گالیاں دے رہے ہیں؟ میں نے ایسا پہلی دفعہ سنا ہے آپ سے۔ اگر آپ کو کسی نے ایسا بھڑکایا ہے تو اس نے غلط کیا ہے۔ آج تک میں نے کسی احمدی کو نبی محمد صاحب کو گالی دیتے نہیں سنا۔ یہ بڑی غلط فہمی اگر آپ کو کسی نے ایسے بتایا، یا کم علمی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اگر کوئی زاہد خان صاحب کو برا کہتا ہے، لوگ سارا دن کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں فون پہ۔ آپ تو بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر مجھے لوگ کالیں کرتے ہیں، وہ شروع ہی گالی سے ہوتے ہیں، ماں بہن کی پرسنل گالیوں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو سوال ان کے پاس نہیں ہوتے، صرف غصہ ہوتا ہے کس چیز کا؟ کہ ہمارے بعد نبی کوئی نہیں، ہمارے نبی کے بعد تو تمہارے زاہد خان صاحب نے جرت کیسے کی اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرنے کی؟ تو بھائی، اگر کوئی بھی شخص ہے، اس کا دعویٰ ہے، تو وہ آپ کے نبی کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی اس میں آپ کے نبی کی توہین کیسی ہے؟ وہ تو آپ کا ایمان ہے نا، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی حجت ہے کہ ہماری تعلیمات کے مطابق، یعنی ہم مسلمان ہیں، اور آپ کی ہماری تعلیمات کے مطابق نبی محمد جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ اب وہ تعلیمات کسی اور کی حجت کیوں ہوں؟ کیا زبردستی ہے؟ کوئی نہیں مانتا بھی اب نبی محمد جو ہے وہ آپ کے نزدیک آخری نبی ہوں گے، ہم نہیں مانتے، تو آپ اس کو کیا مار دیں گے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کو مارنے والے یا اس کا عقیدہ بدلنے والے؟ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بھئی نہیں، ہماری تعلیمات کے مطابق وہ آخری ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی آئے گا ہم نہیں مانیں گے، یہ آپ کا حق ہے، نہ مانیں۔ لیکن اس شخص کو جو دعوے دار ہے، اس کو آپ جان لیوا حملے کریں، اس کو ماریں، اس کو پیٹیں، اس کو گالیاں دیں، یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ کیا آپ کا نبی قرآن میں یہ کہہ کر گیا ہے کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو گالی ضرور دینا؟ خبردار، اگر تم نے گالی نہ دی، اس کو گالی بھی دینا، اور اس کو جا کے قتل بھی کر دینا، کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ کیا آپ کا نبی ایسے کہہ کے گیا قرآن میں؟ اب یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اسلام امن چاہتا ہے۔ امن چاہتا ہے، لیکن اسلام کا جو علم ہے وہ بھی تو آپ کو ہونا چاہیے نا۔ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے آپ نے فوراً مان لیا ہے، جبکہ قرآن میں لکھا ہے سر کہ جو اسلام شخص امن نبوت کا چاہتا ہے، دعویٰ اس کرے لیے وہ میں واجب القتل ہے، اور ایسا خلفاء نے کیا بھی۔ انہوں نے نبیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا، حضور کے دور میں بھی، بعد میں بھی۔ اب یہ چیز جو غلطی ہوئی یہ ہے، پشاور کا آپ نے واقعہ سنا تھا جو احمدی قتل ہوا تھا؟ جی، یہاں پر روز آتے ہیں بھیا، اخباروں پہ، نیوز، انٹرنیٹ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ یہ قتل ہو رہے ہیں ان بیچاروں پہ۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا عقیدہ اس ان کو نے چلنے دیں۔ اس نے اس نے ایک مسلمان لڑکی کے سامنے کہا تھا میں آخری نبی ہوں، اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کیا بات ہوئی ہے کیا بات نہیں، کیونکہ ہم تو ادھر سے، وہ مجھ سے اتنا کچھ دور تھا، 2 سے 3 کلومیٹر دور تھے ہم۔
یہ واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا تھا، اور ہم ادھر سے جب واپس آئے تو ہمارے گھر کے پاس آباد میں کرفیو لگا ہوا تھا ان قدیانیوں کے اوپر، کوئی بھی قدیانی باہر نہیں نکلے گا وہ اپنی جان کا خود ذمہ ہوگا۔ مجھے والد صاحب نے بولا تم نے جانا ہے باہر، تم کاغذ وغیرہ یہ وہ ادھر ادھر، میں نے کام شام سارے کمپلیٹ کیے، 14 دن میں نے بھی گھر میں ایک قسم کا کرنٹینہ ہی کاٹا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ جماعت اسلامیہ جماعت احمدیہ سے ہیں یا آپ مسلمان کسی فرقے سے ہیں؟ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ اچھا جی، تو میں ذرا بات کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، آپ کی اجازت سے مختصر کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے اور بھی کالز آ رہی ہیں۔ تو بھیا جو بھی قتل و غارت ہو رہی ہے یہ غلط ہے، آپ کا دل بھی مانتا ہے، اور کسی بھی انڈیویجول کو یہ حق حاصل نہیں۔ اگر کوئی شخص اعتراض ہے کسی کو، ان خاتون جن کے سامنے کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں آخری نبی ہوں پشاور میں جو جان دی، تو اس لڑکی کو چاہیے کہ اپنے محلے کے یا اس علاقے کے جو پولیس تھانہ اس کو پڑتا ہے وہاں پہ جائے کمپلین درج کرے۔ اس کمپلین کے اوپر وہاں کی اسٹیٹ کے جو لا ہے وہ ریئیکٹ کرے گا، اس کی گرفتاری ہوگی، اس کی کیس چلے گا۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ قانون کو ہاتھ لینے والا یہ کون سا قانون ہے؟ کرفیو لگا دیا، گورنمنٹ نے لگایا نہیں ہوگا، ان لوگوں نے خود ہی لگایا ہوگا، یہ لبیک والوں نے، یا اگر گورنمنٹ نے لگایا بھی ہے تو اس کا کام اس کو کرنے دیں۔ آپ لوگ سڑکوں پہ آ کے دنگا کر کے قتل کر کے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنے نبی سے بڑی محبت ہے۔ نبی سے محبت تب ہو اگر آپ کے اندر اپنے نبی کی سیرت ہو۔ وہ آئینے میں اٹھ کے کوئی مسلمان نہیں دیکھتا صبح کہ کیا میرے اندر میرے نبی کی سیرت ہے، کیا اس کا اخلاق میرے اندر ہے، کیا اس کی اچھی عادات میرے اندر ہیں۔ ایک گھر میں، محلے میں، کالونی میں، سوسائٹی میں، آپ کے پورے ملک میں، پوری دنیا کے عالم اسلام جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، کیا ان سب میں آپ کو اپنے نبی کی سیرت دکھائی دیتی ہے؟ نہیں۔ تو آپ اس چیز کا دعویٰ غلط کر رہے ہیں کہ آپ اپنے نبی کی محبت میں یہ قتل و غارت کر رہے ہیں۔ آپ یہ قتل و غارت اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اب آپ اکیلے کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ سوری آپ برا نہ محسوس کیجیے، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ امت مسلمہ اس لیے یہ قتل و غارت کر رہی ہے، ایک تو یہ اپنے مذہب اور اپنے نبی کی سیرت سے بہت دور ہے، دوسرا جہالت اور خدا سے دوری ان کے اندر اتنی ہے کہ ان کو خدا کی مخلوق پہ ترس بھی نہیں آتا۔ اگر آپ کا میرے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے نا جی، آپ میرے بچوں سے بات کرنے یا ان کی کسی شرارت پہ ان کو ڈانٹنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے کہ یار چلو اپنے ہی بچے نے۔ اگر آپ کا خدا سے تعلق ہو تو آپ اس کی مخلوق کو برا بھلا کہنے سے پہلے، اس کو مارنے پیٹنے، اس کو قتل کرنے سے پہلے خدا سے ڈر جائیں گے، یار نہیں یار میرا حق نہیں بنتا، یار خدا کا یال ہے، میرا خدا سے تعلق ہے اور خدا کے یال سے میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں۔ تو یہ خدا سے دوری کی بہت بڑی مثال ہے۔ آخری چیز پھر میں آپ سے اجازت لوں گا، اگر آپ مسلمان ہیں تو کم از کم دل و جان سے، جیسے مچھلی کو پانی سے نسبت ہوتی ہے نا کہ مر جائے گی اس کے بغیر، اسی نسبت سے آپ اگر مسلمان ہیں تو اپنی ہی تعلیمات کو پڑھ لیں، قرآن کو ہی پڑھ لیں، اور اس ترجمے کو پڑھیں جس کو آپ کا دل کہے کہ ہاں یار یہ جو ترجمہ ہے نا یہ لوگ لڑائی کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے ترجمے بھی بہت سارے ہیں، کیا کرے بندہ، کتنی پتہ نہیں ہزاروں کمپنیاں جو ترجمے کر رہی ہیں، اپنے اپنے ترجمے کھولے ہیں سب نے۔ تو ایسا ترجمہ پڑھیں جو آپ کو جھگڑے کی طرف، جنگ کی طرف، لڑائی کی طرف نہ لے کے جائے۔ اس کسی کمپنی، اچھی کمپنی کا ترجمہ پڑھیں اور اس تعلیمات کو سمجھیں کہ یہ آپ کو خدا کے قریب کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ باقی قادیانیوں کے مسئلے، اس کے مسئلے وہ سب چھوڑیں، وہ تو یہ جہالت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب پاکستان کا میں 40 سے زیادہ کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں، میں آپ کو تجربے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے جتنے نائٹ کلبز ہیں،
जितनी बियर बारें हैं, जितने ये गंदी डांस वाले रेस्टोरेंट हैं, सबसे ज्यादा क्राउड पाकिस्तानी लोग करते हैं। वो पाकिस्तान में ही देख लें आप, खुसरों को नचाने के लिए, लड़कियों को, स्टेज लड़कियों को नचाने के लिए सारी सारी रात बेले करते हैं, लाखों करोड़ों के बेले करते हैं शादियों पे। तो अपने दामन के जो दाग हैं वो नहीं धोने, दूसरों के गिरबान में हाथ डालना जी। तो वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, अपने मन को, अपनी सोसाइटी को साफ करें। दूसरों को बुरा कहने से आप अच्छे नहीं हो जाएंगे, ठीक है जी। तो जाहिद खान साहब की आपसे आपसे इजाजत चाहेंगे, टाइम की कमी की वजह से। एक आखिरी बात आपसे, हमसे कोई गलती कुताही हुई हमें बख्शना। जी जनाब, ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। और आप तालीमात जरा पढ़ लें। तो फिर हाँ जी जाहिद खान साहब, तो इंशाल्लाह फिर ओके जनाब, ठीक हो गया जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।